الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے یہ کائنات بنائی ہے۔ ایسے ہی جو انسان اللہ کی فرما برداری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کر کے دنیا سے جائے گا، اللہ نے اس کے لیے مرنے کے بعد جنت بنائی ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات اور اس کائنات کی تمام چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ قرآن جو انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے والا ہے، صحیح راستے کی رہنمائی کرنے والا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حقیقت کو بیان فرمایا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، ساری کائنات ہم نے ہی بنائی، اس میں زمین بھی ہے۔ والارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، زمین وضعها للانام، ہم نے اس کو رکھا، ہم نے اس کو بنایا مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اگر ہم غور کریں زمین پر تو اللہ نے زمین کا نرم حصہ بھی رکھا ہے اور سخت حصہ بھی رکھا ہے، لیکن اتنا نرم بھی نہیں رکھا کہ آدمی اس پہ چل نہ سکے، دھنس جائے، آدمی اس پر کچھ کام نہ کر سکے، اتنا نرم بھی نہیں بنایا۔ جیسے دلدل ہوتا ہے کہ آدمی وہاں کچھ نہیں کر سکتا، ایسے ہی زمین کا حصہ اللہ نے نہ اتنا سخت بنایا ہے کہ آدمی کے کھودنے سے نہ کھودا جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں یہ زمین پر بن نہ پاتی، اس لیے کہ کھودنے والے کھودتے اور زمین وہ کھودتی نہیں۔ تو اللہ نے زمین کو ایسا بنایا کہ کوئی کھودنا چاہے تو وہ کھد جاتی ہے، اسی سے پھر کھیتیاں والوں کو آسانی ہو گئی۔ اگر زمین سخت ہوتی، روڈ کی طرح، چھت کی طرح، تو کھیتیاں وجود میں نہیں آتی، درخت وجود میں نہیں آتے، درخت کے پھل وجود میں نہیں آتے۔ تو اللہ نے بالکل مناسب بنایا زمین کو کہ انسان اس زمین پر اپنا کام کر سکے، اور ایک دم وضاحت کے ساتھ فرما دیا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، ہم نے انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے زمین بنائی۔ پھر زمین کے اندر صرف زمین بنا کر نہیں چھوڑ دیا، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ، ہم نے اس میں میوہ جات رکھے ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جتنے قسم کے میوے آتے ہیں، ڈرائی فروٹ آتے ہیں، جو زمین سے اگنے والے درختوں سے نکلتے ہیں، ان ساری چیزوں کا استعمال انسان کرتا ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور ہم نے نخل، کھجور کے درخت بھی بنائے، کھجور کے درخت بھی پیدا کیے جو غلاف کے اندر ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ کھجور بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کے آگے اللہ فرما رہے والحب ذو العصف والریحان، جو دانے ہوتے ہیں
وہ بھوسے کے اندر ہوتے ہیں، بھوسے والے دانے۔ انسان جب اللہ کی تخلیق پر غور کرے گا تو اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ تو اللہ نے کیسے بنایا؟ چاول ہے، گیہوں ہے، دالیں ہیں۔ کبھی کھیت میں جا کر دیکھو کہ اللہ نے اس کو کیسے محفوظ طریقے سے اگایا۔ چاول وہ بھوسے کے اندر، یعنی وہ اپنی بال کے اندر ہوتا ہے، بالیں جسے کہتے ہیں، پھر اس کو اس میں سے نکالتے ہیں تو وہ بھوسا بن جاتا۔ چاول الگ ہو گیا اور جو کور تھا اس کے اوپر کا، اس کو وہ بھوسا کہلایا۔ گیہوں الگ ہو گیا، اس کے اوپر کا کور غلاف وہ بھوسا کہلایا۔ ایسی اور تمام چیزیں ہیں جس کو اللہ نے اگایا ہے، اس کو غلاف کے اندر محفوظ بنایا ہے۔ اللہ کی جب حفاظت ہٹتی ہے نا تو وہی حشر ہوتا ہے جو ابھی ٹماٹر کا ہوا۔ اللہ کی جب حفاظت غلے سے، اناج سے ہٹتی ہے تو پھر اناج کا، زمین سے اگنے والی چیزوں کا کوئی توڑ نہیں ہے مخلوق کے پاس، سائنسدانوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قدرتی ٹماٹر ختم ہو گئے تو اب سائنسدانوں نے اپنے ٹماٹر ڈال دیے کہ لو ہمارے ٹماٹر استعمال کرو 10 روپے کلو۔ نہیں، جو چیز اللہ پیدا کرتے ہیں وہ بڑی حفاظت سے پیدا کرتے ہیں۔ یہ کبھی کبھار اللہ جو مواقع لاتے ہیں وہ اس لیے تاکہ انسانیت بریک لگائے اور سوچے کہ ہم کو کوئی بادشاہ نہیں کھلا رہا، ہم کو کوئی مالک نہیں کھلا رہا، ہم کو دنیا کا کوئی انسان نہیں کھلا رہا۔ یہ سارے اسباب، ساری غذائیں جس کو انسان استعمال کرتا ہے، یہ ساری کی ساری اللہ پیدا کر رہے ہیں۔ اس کی فراوانی، اس کی گرانی اور اس طریقے سے اس کی قیمتوں کا کم ہونا سب اللہ کی طرف سے۔ تو بہرحال قرآن کہتا ہے وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ، حب جو دانہ ہوتا ہے اس کو اللہ نے بھوسے کے اندر رکھا، بھوسے والا بنایا۔ والریحان، مفسرین کہتے ہیں ریحان تلسی کو بھی کہتے ہیں اور ریحان ہر قسم کے پھول کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ نے بنائی ہیں انسان کے لیے کہ انسان جو اللہ کا بندہ ہے، انسان جو اشرف المخلوقات ہے، انسان جو اللہ کی تمام پیدا کردہ مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ فرماتے اس کے لیے ہم نے زمین بچھائی ہے، بنائی ہے، کائنات سجائی ہے اور چلائی ہے۔ اسی لیے اللہ نے آگے کیا فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسانوں اور جناتوں ذرا یہ تو بتلاؤ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ نے اپنی عجیب و غریب نعمتیں گنائی ہے، آخرت کی نعمت، دنیا کی نعمت، جنت کی نعمت، قرآن کی نعمت، نبی کی نعمت، سب کے بعد مطالبہ کیا ہے کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر جب تک اس کی تربیت نہ ہو، جب تک اس کی اصلاح نہ ہو، اس کے اندر مادہ ہے ناشکری کا۔ جیسے کتے دو قسم کے ہوتے، ایک تربیت یافتہ ہے، غیر تربیت یافتہ۔ تربیت یافتہ کتا پولیس والوں کے پاس رہتا، وہ میلا نہیں کھائے گا، ہر ایک کو بھوکے گا نہیں، ہر ایک کو چھیڑے گا نہیں، تمہارے گھر کے اندر گھسے گا نہیں بلا ضرورت، جب اس کا مالک اس کو بولے گا جب ہی کام کرے گا۔ اور ایک گلی کوچوں میں گھومنے والا کتا، اس کی تربیت نہیں ہوتی تو وہ کہیں بھی بھوکتا، کچھ بھی کھا لیتا، کہیں بھی قے کر دیتا، کہیں بھی پیخانہ کر دیتا۔ تو کتا ہونے میں تو دونوں برابر ہے، ایک کی تربیت ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ میں یہ مثال آپ کو برا بولنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں وہ لفظ سمجھانا چاہ رہا کہ جس کی تربیت ہوتی ہے اور جس کی تربیت نہیں ہوتی اس میں فرق ہو جاتا۔ اس زمانے کے انسان، سارے انسان اس غلط فہمی میں ہے کہ انسانوں کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلطی پڑ گئی انسانوں میں جب سے انسانوں نے اپنی اصلاح، اپنی تربیت کی فکر چھوڑ دی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جیسے اپن بولے نا ارے یار گلی کے اندر بڑی پریشانی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ آوارہ کتے بہت گھوم رہے، نقصان پہنچا رہے، کسی کو کاٹ لے رہے۔ تو ایسے انسانوں کی تربیت نہیں ہوگی تو پوری کائنات میں فساد برپا ہو جائے گا۔ جس کے پاس اختیارات رہیں گے وہ کمزوروں کو دبا دے گا، جس کے پاس مال رہے گا وہ غریبوں کو حقیر سمجھے گا۔
جس کے پاس عہدہ اور حکومت رہے گی وہ دوسروں پر ناجائز مقدمات ٹھوک دے گا. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا پوری دنیا میں ایسی؟ جس کے پاس پاور ہے اس کی چل رہی ہے، اس لیے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے. اور ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پاس نمونہ اور سیمپل ہے. حضور دنیا میں تشریف لائے اور صحابہ پر محنت کی تو ان کی تربیت کی. پھر انسان وہ بھی تھے، پوری کائنات ان جیسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. پھر وہ انسان اپنے دور حکومت میں جانوروں کو بھی بھوکا نہیں رہنے دے رہے. پھر وہ انسان اپنی دور حکومتوں میں کوئی جانور پر اگر ناجائز تھوک رہا ہے، مار رہا ہے، اس کی بھی پکڑ کر رہے ہیں. اس لیے کہ معلوم ہے یہ پوری کائنات اللہ کی بنائی اور لگائی ہوئی ہے، اس میں انسانوں کو اللہ نے بھیجا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مالک بن گیا جیسے چاہے دنیا میں رہے. تو اس لیے انسان، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اگر انسان کی تربیت نہیں ہوگی تو پھر انسان کے اندر اللہ نے صفت رکھی ہے ناشکری کی. کس چیز کی؟ کتنا بھی دے دو اس کی زبان سے ناشکری کے الفاظ ہی نکلیں گے. پوری کائنات اس کے جھولی میں جمع ہو جائے گی، تب بھی وہ کہے گا ابھی اتنا تھوڑا سا باقی ہے. میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ ناشکری کے الفاظ روز مرہ ابانی زبان سے کہ فلاں کتنی اچھے حال میں ہیں، فلاں کا کیا کہنا. جیسے آج حدیث پڑھی گئی فجر میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے مکان کے اندر دیکھا تو آپ کے مکان میں آپ کو کچھ نہیں نظر آیا. حضرت عمر کو ایک ٹاٹ بچھی ہوئی ہے لکڑی کی، اس کے اول جسے کہتے ہیں نشانات حضور کے بدن پر پڑ چکے. گھر کے کونے کے اندر تھوڑا سا اناج، ہلکا سا غلہ رکھا ہوا. حضرت عمر دیکھ رہے پورے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، روتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل کرتے ہیں. فرمایا یہ مشرکین روم اور فارس کے رہنے والے، یہ فلاں جگہ کے یہود اور نصارہ، یہ تو نعوذ باللہ کوئی اللہ کو گالیاں دیتا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، کوئی اللہ کے خلاف جنگ کرتا ہے، لیکن ان کا حال دیکھو تو کتنے مال محلات بنا رکھے ہیں، بلڈنگیں بنا رکھی ہیں، دنیا کی جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، سارے اسباب ان کے پاس ہے. یہ سننا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجد میں آگے فرمایا عمر تمہارے ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا کہ ایمان والوں کی دنیا نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے آخرت ہے. لیکن وہی بات، یہ حضور کی تربیت کا انداز. اب یہ تربیت چھوٹ چکی، مجھے اور آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، اس لیے مال آ بھی رہا ہے تو زبان پہ ناشکری ہے. قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جتنا اس زمانے میں غریب کے پاس میں، حضور کے پاس اتنا بھی نہیں تھا. جھوپڑ پٹی میں چلے جاؤ نظر آئے گا کہ چھپر ہے، ٹین ڈلا ہوا ہے، اس کے گھر میں اتنا زیادہ سامان ہے جتنا حضور کے گھر میں نہیں تھا. اس کے باوجود وہ کہے گا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ حالت انسانوں کی بن چکی. کیوں بنی؟ اس لیے کہ اس نے اپنی تربیت اور اپنی اصلاح نہیں کی. تو بہرحال اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ زمین ہم نے تمہارے لیے بنائی، اس پر میوے ہم نے تمہارے لیے اگائے، اس میں غذاؤں کا انتظام ہم نے تمہارے لیے کیا. تم اللہ کی کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ناشکری مت کرو، شکر گزاری کرو، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرو. اسی لیے حضور تربیت کیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے مسلمانوں کو، اس لیے کہ اس کائنات کو چلانے والے، اس کائنات کے خلیفہ حقیقتاً مسلمان ہیں. لیکن چلانے کے لیے صلاحیت بھی چاہیے، اتنا بڑا دل اور اس میں اتنا بڑا جگر یہ چاہیے. ابھی تو مجھے اور آپ کو معلوم ہے کوئی مکان کا مالک بن جاتا، 5 بھائی ہیں، اس کا یہ بڑا ہے، ابا کا انتقال ہو گیا، کروڑ پتی تھے، تو یہ بڑا جو رہتا نا وہ چاروں کو قبضہ کر لیتا. اس کی وہیں چل رہی نا، بہنوں کو حصہ نہیں دیتا. یہ بھی الگ مسئلہ ہے، بہنوں والا حصہ، وراثت والا مسئلہ. میں وقتاً فوقتاً اس کو بولتے رہتا ہوں.
کیونکہ وراثت کا مسئلہ قرآن میں ہے اور امت اس سے خطرناک طریقے سے غافل ہے۔ وراثت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں وہاں کسی نے عالم نے بیان کر دیا، نہیں، وراثت کا مسئلہ پورا ایک رکوع اللہ نے قرآن کے اندر نازل کیا اور اس کی تشریح نبی پر بھی نہیں چھوڑی۔ جیسے نماز کی تشریح نبی پر چھوڑ دی کہ بھئی نماز پڑھو، کتنی رکعت پڑھو پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ زکوٰۃ دو، کتنی زکوٰۃ دو قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ روزہ رکھو، کتنے دن کے روزے رکھو، شہر رمضان، اس کی اتنا رمضان کے مہینے کے روزے رکھو۔ حج کرو، اس کی تفصیل آپ کو علماء احادیث کی روشنی میں بتلائیں گے۔ لیکن وراثت کس کو کتنا دینا ہے، نبی تم مت بیان کرو، ہم بیان کر دیتے۔ کچھ مسئلے قرآن کے اندر ایسے ہیں جو بڑے سنگین ہیں، یعنی اس کو چھوڑنے پر بڑا سخت عذاب ہے، اسی لیے اللہ نے اس کی تشریح خود بیان کر دی۔ اسی میں سے ایک وراثت کا مسئلہ بھی ہے، جس میں اس زمانے کے اکثر مسلمان 99%، آپ اکولے کا جائزہ لے لیں گے تو 1-2 ملیں گے لاکھوں لوگوں میں جنہوں نے حقیقتاً صحیح طور سے وراثت کو تقسیم کیا ہو، ورنہ ہر ایک آدمی اپنے مفتی صاحب کے پاس جاتا کہ ہمارے حساب سے کوئی بتا دو، اور غلط سلط مسئلہ پیش کرتا مفتی صاحب کے پاس، وہ بھی فتویٰ دیتے ہاں تمہارے ہی ہے، تمہارے بہنوں کا، بھائیوں کا، ان کا حصہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی کہ جب تربیت نہیں ہوگی تو حکومت کیا چلاؤ گے، گھر نہیں چلا پاؤ گے۔ تربیت نہیں ہوگی تو حکومت میں تو ساروں کا حصہ رہتا نا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ حکومت چلا رہے اور آمدنی کتنی، ایک دم معمولی۔ حضرت عمر کہہ رہے کہ حضرت کچھ تو بڑھا لو۔ ابو بکر کہنے لگے کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں یہ عہدہ چھوڑ دوں، اس لیے کہ اس کی آمدنی اتنی کم ہے کہ گھر والوں کا پیٹ نہیں پل رہا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ آپ کی تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں، بڑھا دیے تو اب دیکھ رہے کہ کچھ بچ جا رہا، تھوڑا سا گھر والوں کو کھلا پلا کے پہنا کے تھوڑا سا بچ جا رہا۔ اب درخواست دے دی ہے وزیر خزانہ کے پاس کہ بھئی میری آمدنی جو تم نے طے کی نا اس میں سے ایکسٹرا اتنے ہر مہینے بچ جا رہے، لہذا پتہ چلا کہ یہ زیادہ ہو جا رہی، اس کو کم کر دو۔ یہ ہے حکومت چلانے والے انسان، ان کو کہتے ہیں حقیقی مسلمان۔ اور یہاں تو اگر باپ نے 100 روپے دیا بیٹے کو اور بعد میں پوچھا نہیں تو وہ بیٹا ہی مار لیتا۔ 20 روپے کا سامان لایا، 80 جیب میں، اس کو بعد میں پوچھنا پڑتا 80 کہاں گئے، وہ میں نے کھا لیا۔ یعنی اتنی خیانت عام ہو چکی کہ فرد مبتلا ہے اس میں، جس کو جہاں جتنا موقع ملتا وہ خیانت کر لیتا۔ اسی لیے جو سنہرے خواب دکھاتے ہیں حکومت کے نہیں دکھانا چاہیے مسلمانوں کو۔ جب تک تربیت نہیں ہوگی، جب تک مسلمان اپنے احوال، اپنے حالات نہیں بدلیں گے، اللہ اس کائنات کی باغ دوڑ مسلمانوں کو نہیں دیں گے۔ دنیا، یہ کائنات کا نظام اموال سے، مال سے نہیں چلتا، اعمال سے چلتا ہے۔ کائنات کا نظام کیسے چلتا؟ اعمال سے چلتا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مال سے چلتا ہے، اسی لیے کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ خوب مالدار کرو، تو لگے ہوئے سب صبح شام مال جمع کرنے میں۔ پوری کائنات کے تمام مسلمان کروڑ پتی بن جائیں گے تب بھی ان کے حق میں فیصلے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے جو اصول بیان فرمایا ہے قرآن میں وہ یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ، نیک اعمال سے اس کائنات کو چلاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم اور آپ اس کائنات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دنیا اللہ نے جو بنائی ہے صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں بنائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک، آپ تک لاکھوں ملین لوگ آ چکے، ان کے لیے بھی دنیا تھی، ان کے لیے بھی اللہ نے یہی سورج، یہی چاند، یہی دن، یہی رات، یہی غذائیں سب بنائی، ان کو بھی موقع دیا کہ تم بھی بتاؤ۔ اب میری اور آپ کی باری ہے، مجھے بھی اور آپ کو موقع دیا ہے 60 70 50 سال کے لیے کہ تم بھی ہماری ان چیزوں کو برت کر بتاؤ۔ ایک زمانہ آئے گا، یہ مسجد، یہ زمین باقی رہ جائے گی، میں اور آپ فنا ہو جائیں گے، پھر دوسرے لوگ آ کر یہاں آباد ہو جائیں گے، ان کو بھی اللہ موقع دے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے یہ زمین انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ تو انسان صرف مسلمان نہیں ہے، انسان صرف کافر نہیں ہے، کائنات میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے انسان ہیں۔ ابھی کافروں کو یہ لگ گیا کہ ہم انسان ہیں، مسلمان انسان نہیں، اس لیے مسلمانوں کو ختم کرو۔ مسلمانوں کو یہ لگ گیا کہ ہم انسان ہیں، کافر انسان نہیں، اس لیے کافروں کو ختم کرو۔
یہودیوں کو یہ لگ گیا کہ ہم انسان ہیں، ہمارے علاوہ کوئی دنیا میں انسان نہیں، اس لیے وہ پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں کہ ساری انسانیت کو ختم کرو۔ ارے ہے کہ نہیں ایسا مسئلہ؟ اور نیچے آؤ، میں اور آپ کاروبار کرتے نا تو ہم اپنے آپ کو انسان سمجھتے، دوسرے کو فنا کرنا چاہتے کہ دوسرا ختم ہو جائے میں باقی رہوں۔ اتنا تربیت سے دور ہو چکا۔ تو ایک بات یاد رکھنے کی، چند باتیں ہر آدمی ہر بیان میں یاد رکھے تو انشاءاللہ اس کی تربیت ہوگی۔ تو ایک تو یہ یاد رکھنی ہے کہ مال سے کائنات نہیں چلتی، اعمال سے چلتی۔ یہ یاد رہے گا تو آدمی اعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ مال جمع کرنا ہے کوئی بات نہیں، لیکن مال سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی اچھا برا ہوگا وہ اعمال سے ہوگا۔ بہرحال اب انسان کو اللہ نے بنایا، کائنات انسان کے لیے بنائی، تو اللہ نے کچھ رول، کچھ اصول بنائے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ہفتے بیان کیا تھا، اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا۔ کیا رول تھا وہ رول یہ تھا کہ جب تک ایک انسان یا ایک قوم یا ایک ملک یا ایک مذہب کے ماننے والے دوسروں کو نفع پہنچائیں گے، نفع پہنچانے والے کو اللہ باقی رکھتے ہیں، جو نفع نہیں پہنچاتا اس کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے۔ چاہے اکیلا فرد آدمی ہو، اپنی ذات سے دوسرے کو نفع پہنچائے گا، اللہ اس کو بھی باقی رکھیں گے جتنی زندگی ہے، اس کے بعد اس کا نام باقی رکھیں گے۔ نبی فائدہ پہنچاتے تھے، صحابہ فائدہ پہنچاتے تھے، سب کی تاریخ نام یاد ہے۔ بڑے بڑے سائنسداں دنیا سے جا چکے، رخصت ہو چکے، 100 سال 200 سال 500 سال ہو گئے، نام باقی ہے، اس لیے کہ کائنات میں کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچایا۔ تو اللہ کا یہ اصول ہے، فائدہ پہنچاؤ گے باقی رہو گے، فائدہ نہیں پہنچاؤ گے، چاہے تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، حکومت تمہاری ہوگی، مال تمہارے پاس ہوگا، اسباب تمہارے پاس ہوگے، چلتی تمہاری ہوگی، پھر بھی فنا کر دیں گے۔ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو اندلس پرانے زمانے کا اس زمانے کا اسپین، پرانا نام اندلس تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں پر۔ کس کی حکومت تھی؟ مسلمانوں کی حکومت۔ مسلمان ہر چیز کے مالک، لیکن تھے اقلیت میں۔ ایک بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ مسلمان جہاں بھی شروع میں گئے ہیں ہمیشہ کم ہی رہے ہیں، اقلیت میں ہی رہے ہیں۔ ہماری ابتدا ہوئی حضور سے، مکے میں تھے، کتنے تھے؟ ایک۔ حضور نے محنت کی، کتنے ہوئے؟ 4۔ پھر محنت کی، کتنے ہوئے؟ 11۔ پھر محنت کی تو چند 12-13 سالوں کے اندر چند 100 ہی افراد تھے۔ ارے صلح حدیبیہ حضور کو نبوت ملنے کو تقریباً 13 سال یہ اور مکے کے 7 سال، 20 سال کے اندر وہ 1400-1500 افراد تھے پوری کائنات کے اندر مسلمان۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی شروع میں رہے ہیں اقلیت میں ہی رہے ہیں، کم ہی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود راج مسلمانوں نے کیا، کام مسلمانوں نے چلایا۔ تو اسپین ایک ملک ہے اس زمانے کا جس کا نام پرانے زمانے میں اندلس تھا۔ وہاں مسلمانوں کی حکومت، ایسا نہیں 2-3 سال 5 سال کے لیے آئے تھے، نہیں، صدیوں سے مسلمانوں کی حکومت۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں مسلمان تو بہت دور کی بات، مسجدوں کے مائک اللہ اکبر بولنے والا بھی نہیں رہا کوئی۔ اللہ نے ایک دم سے کیسے پلٹ دیا؟ محققین نے اس پر لکھا ہے کہ مسلمانوں کی جو سب سے اہم صفت ہے، سارے انسانوں کی جو سب سے اہم صفت ہے، وہ ہے اپنی ذات سے فائدہ اور نفع پہنچانا۔ نفع اور فائدہ 2 قسم کا رہتا ہے، دینی اور دنیاوی۔ اس کو خدمت بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ذات سے دوسروں کی خدمت کرنا، دینی خدمت کرو یا دنیاوی خدمت کرو، اللہ باقی رکھیں گے۔ یہ صفت، یہ غلطی مسلمانوں نے اسپین میں کی، اندلس میں کی کہ اپن شیخ اپنی دیکھ، اپنے کو کوئی مطلب نہیں، محلے والوں سے، ملک والوں سے، شہر والوں سے، حکومت والوں سے کوئی مطلب نہیں، اپنے کو 2 ٹائم کھانے کو مل رہا بس۔ کچھ عرصہ ایسا گزرا، اللہ نے غیروں کو مسلط کر دیا، پھر ان غیروں نے ایسا مار مار کر بھگایا مسلمانوں کو کہ اس کو پڑھو تو رونا آتا۔ جو لوگ مالدار ہیں، گھومنے کا شوق رکھتے ہیں، وہ جا کر دیکھے تو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا۔
محققین لکھتے وہی غلطی جو ایک زمانے میں صدیوں پہلے مسلمانوں نے اسپین اور اندلس میں کی تھی، آج دور حاضر میں مسلمان ملک ہندوستان میں کر رہے ہیں وہی غلطی۔ اسی لیے جو بھیانک ماحول، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سیاست اور حکومت میں کچھ فکر رکھتے ہیں، اور حکومت اور سیاسی ہندوستان میں جو تنظیمیں ہیں وہ مسلمانوں کے تعلق سے کیا سوچ رکھتی ہے، جب اس کو پڑھو تو پھر عقلیں دنگ رہ جاتی۔ اور ادھر مسلمانوں کو دیکھو تو وہی اندلس والی حالت، 2 روٹی 2 بوٹی، ختم مسئلہ، اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں۔ اس لیے ہم نے عرض کیا نا کہ غیروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے، پڑوسی کو نہیں فائدہ پہنچاتا ہو۔ غیروں اچھا فائدہ پہنچانا تو بڑی چیز ہے، نقصان نہیں دینا، تو غیروں کو کیا نقصان نہیں دیں گے، اپنے پڑوسی کو نقصان دینے سے نہیں بچتا، اپنے آقا کھاتا پیتا اس کے سامنے ڈال دیتا۔ یہ مسلمانوں کے حالات، تو یہ حالات بتلا رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے سدھار نہیں لایا تو ان کا حال بھی ویسے ہی ہوگا جیسے اسپین اور اندلس کے مسلمانوں کا ہوا۔ اسی لیے جو مفکرین ملت اس زمانے میں علماء کرام ہیں، ان کا بار بار اس بات پر فورس ہے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھاؤ کہ اپنے اندر نافعیت پیدا کرے، اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانے والی صفت پیدا کرے، اپنے گھر سے لے کر ملک تک کہ میری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچ رہا ہو۔ نہیں اتنا تمہارا دل اور جگر ہے تو کم سے کم درجہ کہ اپنی ذات سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اگر یہ 2 باتیں بھی نہیں ہوگی تو پھر انتظار کرو ختم ہونے کا، مرنے کا، مٹنے کا۔ پھر واویلا مت کرو، چلاؤ مت، شور مت مچاؤ، دھرنا اور نعرے مت لگاؤ، اس لیے کہ یہ قانون، یہ کائنات، اس کائنات کے ساری چیزیں وہ اللہ کے کرنے سے ہوتی۔ جیسے ہم سڑا ہوا ٹماٹر پھینک دیتے ہیں، سڑا ہوا آم پھینک دیتے ہیں، اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے کہ جو چیز دوسروں کو نفع پہنچاتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی، اور جو چیز دوسروں کو نفع نہیں پہنچاتی اس کی حفاظت نہیں کی جاتی، اس کو خود ہی پھینک دیتے۔ آم دوسروں کو نفع پہنچاتا اس کو فریج میں رکھے، گیہوں دوسرے کو نفع پہنچاتا اس کو گودام میں پیک کر کے اور کچھ آلات کیمیکل ڈالے کہ اس کو کیڑے نہیں لگنا۔ اگنے والی کھیتیاں اس پر اسپرے مارا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اناج ہے، غلہ ہے، یہ دوسرے کو فائدہ پہنچائے گا۔ اسی کی بازو میں جو گھاس اگتی ہے اس کو کیا کرتے کسان، اکھاڑ کر پھینک دیتے۔ معلوم ہے کہ یہ گھاس نفع نہیں پہنچانے والی، یہ جانور کی بھی کام کی نہیں، پھینک دو۔ کتنی آسان اللہ نے مثال سمجھائی ہے۔ تو ایک قاعدہ یہ بھی یاد رکھنے کا ہے کہ جو دوسرے کو نفع پہنچاتا ہے پوری کائنات اللہ کی اس کی حفاظت میں لگ جاتی ہے، اور جو دوسرے کو نفع نہیں پہنچاتا ہے بلکہ نقصان پہنچانے لگتا ہے تو پھر کائنات کے اسباب اللہ ایسے بناتے ہیں کہ اس خراب نقصان پہنچانے والی چیز کو ختم کر دو۔ یہ بڑی اہم، اس وقت کی سب سے اہم چیز۔ اسی لیے آپ احادیث کا اچھا دوسرے کو نفع پہنچانا، دوسری زبان کہہ لو خدمت کرنا، اس کا معیار کیا ہے، کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ دوسرے کی خدمت ہے؟ حضور نے خالی نہیں چھوڑا، حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ اس وقت تک جب تک وہ اپنے لیے وہی نہ پسند کرے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا۔ یہ معیار ہے خدمت کرنے کا، سہولت پہنچانے کا، دوسروں کو نفع پہنچانے کا معیار اعلیٰ، کہ دوسرے کو نفع کیسا پہنچائیں گے؟ آپ آدمی اپنے حق میں نقصان برداشت نہیں کرتا۔ ہر آدمی جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا نقصان نہ ہو، تو جو سامنے والا بیٹھا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا نقصان نہ ہو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں کہ آدمی دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے نقصان پسند نہیں کرتا تو دوسرے کے لیے بھی نقصان نہ پسند کرے، اپنے لیے برائی پسند نہیں کرتا تو دوسرے کے لیے بھی برائی پسند نہ کرے۔ یہ خدمت کا ایک درجہ ہے۔ خدمت کسے کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے، دینی یا دنیاوی ضرورت میں بغیر معاوضے کے دوسرے کے کام میں آنا۔ دینی یا دنیاوی ضرورت میں بغیر معاوضے کے دوسرے کے کام، معاوضہ بغیر پیسے لیے دوسرے کے کام میں آنا۔
کوئی مسئلہ پوچھ رہا دینی کام بتا دیے اس کو، پیسے نہیں لیے. دینی کام بائک سے جا رہا، دنیاوی کام بائک سے جا رہا، وہاں تک چھوڑنے کا ہے، آٹو سے جا رہا، بیٹھا لیا، پیسے نہیں لیا، بغیر معاوضے کے، ٹھیک ہے چھوڑ دیا میں نے تم کو. کوئی آیا غریب آدمی 25 روپے کا سامان لیا، 15 ہی روپے دے دیا اس کو، ٹھیک ہے لے جا، 10 روپے کم. اپنی ذات سے بغیر معاوضے کو دوسرے کو فائدہ پہنچا دیا، یہ خدمت. ایسے ہی خدمت ایک یہ بھی ہے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو نفع پہنچانا، چاہے وہ بدن سے ہو، مال سے ہو یا زبان سے ہو. ہر عمل جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے وہ خدمت ہے. جیسے بڑے میاں جا رہے ہیں، بزرگ ہیں، ایک آدمی نے بجائے ان کو بڑے میاں بڈھا کہنے کے یوں کہہ دیا چچا، بڑے ابو. ان کو بھی اچھا لگتا کہ میں تو اس کا بڑے ابو ہوں نہیں، پھر بھی کیا ہے رسپیکٹ کر رہا ہے میری، بڑے ابو بول رہا. عورت جا رہی ہے، بڑی عمر کی خالہ کہہ دیا، اپنی ماں کے برابر بنا دیا، خوش ہو جائے گی. بہن کہہ دیا، یہ الفاظ کے ذریعے خدمت ہو گئی. مال اللہ نے جیب میں رکھا ہے، محتاج، غریب، ضرورت مند نظر آ رہا ہے، اس کی خدمت کر دیا. اب یہ عنوان ایسا ہے کہ ہم اس کو خوب کھینچ سکتے، اس لیے کہ معاشرے کے اندر مزدور سے شروع ہوتا. مزدور ہے، گاڑی لگانے والا ہے، بزنس مین ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، ماسٹر صاحب ہے، انجینئر صاحب ہے، وکیل صاحب ہے، یہ سب خدمت کر سکتے ہیں. مولوی صاحب ہیں، یہی سارے مل کر محلہ اور قوم بنے ہوئے ہیں. تو ہر آدمی اپنی ذات سے دوسرے کو نفع پہنچا سکتا. مولوی صاحب مسئلہ بتا رہے، پیسے مت لو، بیان کر رہے، پیسے مت لو، اللہ کے لیے کر رہے. ایسے ہی نیچے اترو، ڈاکٹر صاحب، نہیں ان کو نہیں بول رہا میں پیسے مت دو، پیسے لو، جو فیس ہے تمہاری وہ لو، لیکن اب اس میں یہ نفع پہنچانے کی نیت کی، یہ مریض آیا ہے، اس کو گولیاں لکھنا ہے، کون سی قیمت کی کم گولی ہے تاکہ اس کے کم پیسے لگے اور اس کا علاج اچھا ہو جائے. ابھی مارکیٹ کا رول الٹا ہے. تو برا نہیں لگنے دینا، اپنا کام ممبر ہے تو اپن بھول جاتے بھی سب کو. اس لیے کبھی کبھی ایسا بعض مرتبہ، اس لیے مجھے معاف کرتے رہا کرو کہ مولوی صاحب ایسا مت، کسی بھی عزت پڑ جاتی. جیسے ایک مرتبہ میں نے کٹنگ پر بول دیا تو ایک ناراض ہو گیا کہ مولوی صاحب تم نے ہم پر لا لیے. تو ایسا ناراض نہیں ہونا. ابھی اصل میں کیا ہے، دنیا کے اندر موجودہ دور میں غیروں نے ایک میپ بنایا، ایک پینٹنگ بنائی ہے، اس میں کلر بھرنے کی ذمہ داری مجھے اور آپ کو دی. کیسے میپ بنایا ہے کہ تم کو اس راستے سے چلنا ہے. مثلا ڈاکٹری لائن لے لو کہ تم نے جو 40 50 60 80 لاکھ روپے لگائے ہیں، تو اب وہ ایک دنیا کا میپ ہے چلانے کا کہ اس 80 لاکھ کو کیسے وصول کرو گے. تو بغیر ٹیبل کیش کے علاج نہیں کرنا، پیسہ رکھو پھر علاج. یہ دنیا کا میپ ہے. اور ایک ہمارا اسلامی میپ ہے. کیا میپ ہے وہ؟ خدمت کرنا ہے، پہلے پیسے بعد میں دیکھ لیں گے. انسانیت کو بچانا ہے، اس کا علاج کرنا یہ پہلے، ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے. ایک روٹی تھوڑا سا کم کھا لیں گے، پہلے اس کا علاج ہو جائے. یہ اسلام کا میپ ہے، اسلام کا روڈ میپ ہے. ایسے چلو، اسلام کی پینٹنگ ہے، اس میں ایسے کلر بھرو. ابھی مسئلہ کیسا ہے کہ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، جو غیروں نے ایک میپ بنا دیا ہے، روٹ میپ، اس پر چلنا ہے، سب اسی پر چل رہے ہیں. اس لیے دنیا میں تبدیلی نہیں آ رہی مسلمانوں کی وجہ سے. مسلمان بھی وکیل ہے، مسلمان بھی ڈاکٹر ہے، مسلمان بھی ماسٹر ہے، مسلمان بھی مزدور ہے، مسلمان بھی بزنس مین ہے، لیکن سب کا طریقہ کرنے کا، کام کرنے کا طریقہ وہی ہے جو غیروں کا ہے. کچھ لوگ بول بھی دیتے کہ سب ایسے کر رہے اس لیے ہم بھی ایسے کر رہے ہیں. نہیں، ان کا میپ، ان کا چلنے کا طریقہ، ان کی رہنمائی وہ غیروں کے طریقے پر ہوئی ہے. ہماری رہنمائی قرآن اور حدیث کے اصول پر ہوئی ہے کہ تم ایسے چلو گے. اگر ایسے نہیں چلو گے تو تمہارا نقصان ہوگا، ان کا ہو یا نہ ہو، ان سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. تو بہرحال مسلمانوں کی طرح، اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر آدمی اپنی ذات سے دوسرے کو نفع پہنچا سکتا ہے اور دوسرے کی انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہے، کم گولی کم قیمت والی لکھ دو کہ اس میں فائدہ ہو جائے گا. غریب آ گیا، ٹھیک ہے فیس کم لے لو. کرتے بھی ہیں بہت سے ڈاکٹر حضرات ہیں ماشاءاللہ مسلمانوں کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ناپید ہے. ایسے ہی ماسٹر صاحب ہے، ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، غریب کا بچہ ہے، کم لے لو، فری میں پڑھا دو، جب تک پڑھے گا ثواب ملے گا.
انجینئر صاحب ہے کچھ تخفیف کر دو، وکیل صاحب ہے کسی کے کیس میں کچھ کم پیسے لے لو، یہ بھی خدمت کر دیا تم نے۔ مزدور ہے اس کی زیادہ مزدوری بن رہی ہے، 2 روپے 10 روپے 100 روپے کم کر دو، یہ بھی خدمت کی تم نے۔ راستے سے گاڑی سے جا رہے ہو کسی کو فری میں سوار کر لو، یہ بھی خدمت ہے۔ آخر درجے کی خدمت یہ ہے جس سے ملو خندہ پیشانی سے ملو، اتنا سب کچھ نہیں ہو پاتا تو اچھے سے مل لو، محبت کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ ہو، ٹینشن لے کر مت ملو کہ سامنے والے کو لگ رہا کہ ارے یار کیا معلوم ٹینشن ہے۔ پیشانی ٹائٹ مت کرو، حضور نے حدیث میں کیا فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے سے خندہ پیشانی سے مسکراہٹ سے ملے، سامنے والے کو لگے کہ ارے بڑا اچھا لگا تمہارے سے مل کر۔ تو یہ انسانیت کو نفع پہنچانے والی چیز ہے، جب مسلمان اپنائے گا تو باطل تمام سازشیں کر لے ناکام ہو جائے گا۔ اچھا اسپین جو ہلاک ہو گیا نا، برباد ہو گیا، مسلمان تہس نہس ہو گئے۔ ہم ہندوستان میں آزادی کے بعد سے 75 سال ہو چکے، الحمدللہ دنیا کے تمام ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ امن میں، پڑوس کے ممالک کے مقابلے میں وہ سب سے زیادہ امن میں۔ کیوں؟ ہمارے ساتھ اللہ نے کچھ نعمتیں جوڑ رکھی ہے، دعائیں کرنا چاہیے۔ میں ان کو چند الفاظوں میں گنا دوں۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان دارالعلوم دیوبند، علماء نکالے گئے، علماء کے ذریعے سمجھایا گیا کہ اللہ سے جڑو، رسول اللہ سے جڑو، اس میں تمہاری کامیابی۔ اللہ نے دارالعلوم کو 150 سال سے زیادہ ہوتے ہوئے آگے ابھی تک باقی رکھا۔ دارالعلوم والوں کا بھی کام ہے کہ جب تک لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے وہ باقی رہے گا، جس وقت لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے اللہ اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ بغداد دارالعلوم کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی بڑی بڑی مسلم یونیورسٹیاں کچھ بھی نہیں ہے بغداد کے مقابلے میں۔ امام غزالی درس دے رہے ہیں، لاکھوں لوگ شریک ہیں، لیکن وہ جو نفع پہنچانے والی صفت مسلمانوں کی تھی ختم ہو گئی تو اللہ نے تاتاریوں کو بغداد پر مسلط کر دیا، اتنا مسلمانوں کا خون بہایا کہ دریائے دجلہ اس کا پانی نیلے کے بجائے لال بہنے لگا، پھر اس کے بعد کالا بہنے لگا۔ جو مسلمانوں کے کتب خانے تھے وہ سارے کے سارے دریائے دجلہ میں ڈال دیے، بہا دیے۔ تو ہفتوں مہینوں وہ دریا کا پانی، نالی کا نہیں، دریا کا پانی کالا بہتا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں کتاب وہ سیاہی سے لکھی جاتی تھی۔ تو اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تم نفع پہنچاؤ باقی رکھیں گے۔ دعوت و تبلیغ الحمدللہ 100 سال ہوتے ہوئے آ گئے، اپنی افادیت لوگوں کو نفع پہنچانا باقی ہے، اللہ نے باقی رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بند نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، حکومت باطل طاقتیں بڑی کوششیں کرتی ہیں کہ یہ دعوت و تبلیغ، اب تو سب کو معلوم پڑ گیا، یوٹیوب پر سب موجود ہے کہ غیر کس طریقے سے اس دعوت و تبلیغ کے کام کو بند کرنے کی پلاننگ کرتے کہ کسی راستے سے بند ہو جائے، لیکن اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچا رہے کسی نہ کسی درجے میں، اللہ باقی رکھے ہوئے، اپنی حفاظت میں رکھے ہوئے۔ جمعیت لے لو، اسی طریقے سے دوسری مسلم تنظیمیں لے لو، کوئی مخلوق کی خدمت کر رہی ہے، کسی کو 80 سال، کسی کو 100 سال ہو گئے، کوئی غریبوں میں کھانا بانٹ رہی ہیں، کوئی کچھ نہ کچھ درجے میں دوسرے کو نفع پہنچا رہے ہیں، اللہ نے باقی رکھا۔ اور جو صرف برائے نام تنظیم بنتی ہے، برائے نام جماعت بنتی ہے، نفع پہنچانا مقصد نہیں ہے، برائے نام مدرسہ بنتا ہے، برائے نام مکتب بنتا ہے، برائے نام یونیورسٹی اور برائے نام کالج بنتا ہے، اللہ چند سالوں میں ختم کر دیتے۔ تو ساری باتیں سمجھ میں یہ آئی کہ اپنی ذات سے نفع پہنچائیں گے، اللہ باقی رکھیں گے۔ اور اس کا طریقہ یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ میں اپنے لیے نقصان پسند نہیں کرتا، میں اپنے لیے گھاٹا پسند نہیں کرتا، میں اپنے لیے خراب چیز پسند نہیں کرتا۔ پتہ چلا کہ دوسروں کو بھی نہ خراب دوں نہ نقصان پہنچاؤں۔ دھوکے بازی کا جو بازار گرم ہے نا، لوگ ایکسپائری چیز کیا کرتے، مٹا کے بیچ ڈال دے۔ ایسی مال بیچنے والے پھل فروٹ خراب مال 5 میں 1 چپکا دے رہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس سے میری برکت، اس سے میرے کاروبار گھٹے گا، بڑھے گا نہیں، اسی لیے وہیں کے وہیں ہیں وہ 50 سال سے۔ عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول، مدینہ میں آتے 1 روپیہ نہیں،
لوگ دے رہے کہ لو، اس زمانے میں لوگ لینے والے بڑے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوئے کہ ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو. وہ صحابی رسول کی تربیت ہوئی، لوگ دے رہے کہ لو. نہیں، ہم کو نہیں ہونا، ہم کو بازار بتاؤ کہاں پر ہے، ہم محنت کریں گے، ہم مسلمان ہیں. بتلایا کہ وہ فلاں جگہ بازار لگتا، وہاں جاؤ. وہاں گئے، ان سے لیا پنیر، خریدا، مثلا 10 روپے کا خریدا، 12 کا بیچ دیا، 2 روپے منافع جیب میں آ گیا. بہت کافی ہے اتنا. لوگ بھی دیکھ رہے کہ ارے فلاں صاحب کے پاس بہت کم میں ملتا، مالے بھیڑ لگ گئی. وہ عبد الرحمن ابن عوف انتقال ہوا، پورے صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار. حضور نے آواز لگائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کروڑوں روپے، اس زمانے کے کروڑوں روپے ایک دن میں دے دیے، ایک وقت میں دے دیے. اور کتنا، ایسا نہیں کہ 50 سال لگے تھے ان کو، نہیں، 10-15 سال کا مسئلہ. 8 سال کے اندر، 4 سال کے اندر اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو نفع پہنچاؤ گے تو اللہ زندگی ایسے تبدیل کرے گے. تو کیا، جو اللہ کے نبی نے اصول بیان کیا کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اب یہ جتنے میں نے نام لیا تھا بار بار، اس میں سب مزدور سے لے کر اعلیٰ ایجوکیشن والے. بتلاؤ، جیسے ایک ٹیچر ہے مثلا، وہ پسند کرے گا کہ بھئی میرے بچوں کو کوئی اچھے سے نہ پڑھائے؟ بالکل نہیں پسند کرے گا. وہ یہ پسند کرے گا کہ میرے بچوں کو اچھے سے اچھا پڑھاؤ. تو پھر تمہارے پاس جو بچہ ہے ان کو بھی اچھا پڑھاؤ. مولوی صاحب ہے، مدرسے میں جا کر بول رہے ہیں ان کو بہت اچھے سے دھیان رکھنا. اب وہ دیکھ رہے کہ جب میرے بچے کا کام دھیان رکھنے کا ہے تو دوسروں کے بچے نہیں ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ جیسے اپنے بچے پر دھیان رکھ رہا، دوسرے کے بچے پر بھی دھیان رکھ. یہ ساری چیزوں میں فٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کا علاج اچھا ہو، تمہارے پاس بھی دوسرے کے بچے آ رہے، تم یہ سوچو کہ اس کا بھی علاج اچھا ہو حضور کی حدیث کی روشنی میں. انجینئر نقشہ پاس کر رہا ہے، روڈ سے لے کر محل تک، اس کو معلوم ہے کہ اس میں کھاؤں نہ، اس لیے کہ جب میرا مکان بنے گا تو میں کیا دیتا اسٹیٹمنٹ کہ یہ لوہا، یہ سیمنٹ، یہ بالو اور یہ ریتی اتنی لگنا چاہیے. تو جب دوسرے کا مکان بنے تو 2-5 سیمنٹ کی بوری مارو مت. تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے نا کہ تمہارا مکان کچا بنے، تو دوسرے کے لیے بھی پسند مت کرو کہ اس کا مکان کچا بنے. وکیل صاحب، جتنی طاقت سے تم اپنے خاندان والوں کا کیس لڑو گے، تمہارے پاس کوئی آ رہا ہے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے غیر، اتنی طاقت سے اس کا بھی لڑو. یہ میں ایسے ہی مثال عرض کر رہا ہوں، ساری چیزوں میں یہ مثال بیٹھے گی کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو. کرتے ہو تو مومن ہو، نہیں کرتے ہو لا یؤمن تو مومن نہیں. تم کو ایمان والا، تم کو مسلمان کہلانے کا پھر حق نہیں ہے. تم کو تمہارا نبی، وہ تو علماء آ گئے تو بول دیا کہ بھئی کامل ایمان والا نہیں ہے، ورنہ نبی نے کہہ دیا تھی ایمان والا ہی نہیں ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اس زمانے میں اسی کی سب سے زیادہ کمی ہے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو نفع پہنچانا. آپ مخلوق اللہ کی، جو الخلق عیال اللہ، ایک حدیث ہے، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن مشہور حدیث ہے کہ مخلوق ساری کی ساری، پوری دنیا کی مخلوق، الخلق عیال اللہ، اللہ کا کنبہ ہے. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ. اس پوری مخلوق کے اندر، کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ فیورٹ اللہ کا کون ہے؟ جو اللہ کی عیال کو فائدہ پہنچاتا ہے. من احسن الی عیالہ، دنیا کا قاعدہ ہے، اگر کوئی میری فیملی کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کو چیزیں دیتا ہے، ان کو نقصان سے بچاتا ہے، ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں. کہ نہیں، ہماری فیملی کا خیال رکھتے. اللہ کا بھی یہی قانون ہے. یہ پوری کی پوری دنیا کے اندر انسانیت اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. ایک غیر محنت کر رہے، مسلمان بھی محنت کر رہے، نفرت کا ماحول بنا رہے. نہیں، ایک علاقے کے اندر بارش نہیں ہو رہی، وہ پورے علاقے کے اندر سارے کے سارے غیر رہنے والے. یہ مسلمانوں کی بستی میں ایک مسلمان اللہ والے اپنی بستی سے اٹھے، غیروں کی بستی میں گئے، وہاں جا کر رو رو کر اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ یہ بھی تیرے بندے ہیں، یہاں بارش کی سخت ضرورت ہے، برسا دے. بارش ہو گئی. مسلمان محلے میں آئے، پکڑ لیے سب نے. مولانا تم نے تو ہلاکت کی دعا کرنا تھا کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، الٹا جا کے تم نے بارش کی دعا کر دی. فرمایا کہ تم غور تو کرو، جیسے تم انسان ہو، تم کو اللہ نے پیدا کیا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ان کو اللہ نے نہیں پیدا کیا.
لیکن وہی بات ہے، کچھ کے سمجھ میں آئے کچھ کے نہیں. تو یہ جو اصل مسلمان ہوگا، اسلام کے اعلیٰ معیار پر پہنچے گا، اس کی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ ساری کائنات کے افراد اللہ کا کنبہ ہے، ان سب کو اپنی ذات سے نفع پہنچانا. الخلق و عیال اللہ، پوری مخلوق کو حقیقت میں عیال کہتے ہیں ان لوگوں جن کی کفالت کی ذمہ داری آدمی پر ہو. میں اور آپ اپنے بچوں کو حقیقت میں نہیں پال رہے، ہم تو ضمناً اور ہم تو کیا مجازن پالنے والے ہیں. ابھی ٹماٹر ختم ہو گئے، لاؤ نا 1 کروڑ کے ٹماٹر، اگر تمہارے گھر پر ہوں گے نہیں آئے گا، اس لیے وہ ٹماٹر مارکیٹ میں لانے والے اللہ ہے. تو اللہ حقیقت میں مخلوق کی کفالت کرنے والے ہیں، میں اور آپ مجازن مخلوق کی کفالت کرنے والے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق ساری کی ساری، اسی لیے آدمی یہ نظر بدلے، یہ غیر ہے، یہ اپنا ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ جماعت اسلامی کا ہے، یہ فلاں تنظیم، یہ سب بعد میں سوچو. پہلے یہ سوچو کہ یہ انسان ہے، پھر یہ سوچو کہ یہ مسلمان ہے، یہ فلاں ہے. کہیں اللہ کے نبی نے ایسا نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کو کم میں دو اور غیروں سے کو گھاڑو، ایسا کہیں نہیں ہے. جہاں کہیں بھی قرآن میں لفظ آیا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، وہاں یوں بولا ناس. قرآن حدیث میں جہاں لفظ آیا خیر الناس، وہاں کوئی تفریق نہیں کی اللہ کے نبی نے، عموم اور وسعت پیدا کی مسلمانوں کے دلوں کے اندر کہ تم چلانے والے ہو. جو چلانے والا ہوتا ہے اس کا دل بڑا ہوتا ہے. تم اس کائنات کے خلیفہ کے نائب ہو، تمہارا دل، تمہارا دماغ، اس میں وسعت ہونا چاہیے. لیکن پتہ نہیں مسلمانوں کی کون تربیت کرتا ہے، تنگ نظری پیدا ہوتی جا رہی. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اگر اللہ کو صرف عبادت کرانا مقصود ہوتی تو فرشتے بہت تھے، اور فرشتے ہمارے جیسے نہیں کہ ڈنڈی مار دے رہے، نہیں، بہت فرشتوں کی تعداد بارش کے قطرے کے ساتھ فرشتہ. ان سب کو اللہ عبادت میں لگائے ہوئے، لا یعصون اللہ ما امرہم، بالکل اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. پھر اللہ کا مقصد مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کا کیا تھا؟ پورے دین کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ، تمام احادیث کا خلاصہ 3 چیزوں میں نکلتا ہے. کتنی چیزوں میں؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہ سیکھ رہے، حدیث پڑھنا آتی نہیں آتی، نہ سمجھ رہے، تو خلاصہ تو سمجھ لو. 3 خلاصہ ہے پورے قرآن کا، حدیث کا، دین کا خلاصہ. 3 باتیں. نمبر 1 عبادت. کیا ہے؟ پورا دین مسلمانوں کو، انسانیت کو یہ سمجھاتا ہے کہ عبادت اللہ کی کرو. دوسرا، پورا دین، پورا قرآن یہ سمجھاتا ہے اطاعت. کیا؟ اطاعت رسول اللہ کی کرو، اس کے علاوہ کسی کی نہیں. عبادت، اطاعت، اور پورے دین کا خلاصہ نکلے گا خدمت. خدمت کس کی؟ پوری مخلوق کی، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، اپنا ہو، پرایا ہو. خدمت کا باب آئے گا، ہم خدمت کریں گے. ہم بعد میں دیکھیں گے کہ مذہب کیا ہے، دھرم کیا ہے، انسان ہے کہ جانور ہی ہے. ضرورت ہوگی پہلے اس کی مدد کریں گے. کتا روڈ پر، کتا کھیت میں پیاسا ہے، پہلے اس کو پانی پلا دیں گے، بعد میں دیکھیں گے کس کا کتا ہے. یہ درس ہے قرآن کا، حدیث کا. تو عبادت، اطاعت اور خدمت، یہ 3 چیزیں علماء فرماتے ہیں پورے دین کا خلاصہ ہے. ان 3 چیزوں کا خوب آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے. جہاں رہے اللہ کی عبادت کرے، غیر اللہ کی عبادت سے بچے. جہاں رہے رسول اللہ کی اطاعت کرے، اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت، فرما برداری، اس کا اسٹائل، یہ ساری چیزوں سے اجتناب کرے. اور جہاں رہے خدمت کرے. جانور سامنے آ جائے اس کی خدمت کرے، درخت سامنے آ جائے اس کی خدمت کرے. ہاں، درخت آ جائے تو اس کی بھی حدیث ہے، راستے میں درخت ہے، لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں، اس کو اکھاڑو مت، اس کے نیچے پاخانہ مت کرو. فرمایا ملعون ہے وہ شخص جس سائے کے نیچے لوگ درخت حاصل کرتے ہیں، وہاں کوئی پاخانہ کر دے. ہمارے ہاں جہاں چوراہا پہلے بیٹھنا نہیں چاہیے، چوراہوں پر یا چوکلی پر، چبوترے پر بیٹھنا نہیں چاہیے، پہلا اصول یہ ہے. لیکن جہاں بیٹھتے لوگ زیادہ، وہاں کیا کرتے گھر والے؟ بچے کو پاخانہ کرا دیتے کہ یہاں کر لے، کوئی بیٹھے گا نہیں. ہمارا الٹی سوچ، پتہ نہیں کون تربیت کر رہا. حضور کیا وہ اس زمانے میں درخت ہوا کرتے تھے سائے کے لیے، اس زمانے میں دوسری چیزیں. تو
تو درخت کی بھی حفاظت کرو، جہاں ضرورت ہے وہاں لگاؤ، ضرورت والا درخت ہے اس کو اکھاڑو مت۔ عنوان بڑا وسیع ہے، کل قیامت کے دن میں آخری بات عرض کر دوں، کل قیامت کے دن جہنمیوں کی صف لگے گی، جنتیوں کی صف لگے گی۔ جہنمیوں کی صف لگے گی، جنتی لوگ سیر کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں ایسا، ایک جہنمی آواز دے گا، او فلاں صاحب اما تعریفونی، مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں؟ وہ بولے گا کون ہے بھائی؟ میں نہیں پہچانتا۔ فرمایا یاد کرو، یاد کرو، تم کو ایک مرتبہ پانی کی ضرورت تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے پلا دیا تھا۔ وہ بولے گا ہاں یار یاد آیا میرے کو، برابر ہے۔ پھر کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ پھنسے ہوئے یہاں پر جہنم والی صف میں کھڑے ہوئے، جنت میں کچھ کرو۔ وہ حضور اللہ سے سفارش کرے گا، اے اللہ میں بڑا پیاسا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، یہ بندے نے میرے کو پانی پلایا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اس کو جنت میں ڈال دے۔ مومن رہے گا اللہ اس کو جنت میں ڈال دے گے۔ ایک اعلان کرے گا، او فلاں صاحب، جنتی والا جب وہاں سے گزرے گا، جہنمی صف میں ایک آدمی ہوگا، وہ کہے گا ارے اما تعریفونی، مجھے پہچانتے کہ نہیں؟ وہ کہے گا کون ہے بھائی؟ ہمارا الٹا ہے، ہم نیکی کر کے کبھی بھولتے نہیں، اسی لیے قیامت میں پہچانے گا بھی نہیں۔ وہ جو نیکی کر کے بھولے نا، اس نے ثواب ضائع کر دیا۔ جو نیکی کر کے بھول جاتے، اس کو جس پر نیکی کی تھی وہ یاد دلائے گا۔ اس لیے نیکی کر کے بھول جایا کرو، اس کی شہرت مت کیا کرو۔ اس زمانے کے اندر لوگوں کو اپنی نیکیاں، اپنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنا خاندان والوں کو دینا ہمیشہ یاد رہتا، اور کہیں بھول جاتے تو عورت یاد دلا دیتی کہ تم نے اتنا دیے تھے، اتنا کم کیسا بول رہے۔ نہیں بھول جاؤ تو کل قیامت کے دن وہ یاد دلائے گا، ما تعریفونی، مجھے پہچانتے نہیں۔ وہ بولے گا نہیں یار سمجھ میں نہیں آ رہا کون ہے۔ فرمایا تم جا رہے تھے راستے سے، نماز کا ٹائم تھا، تمہیں وضو کے پانی کی ضرورت تھی، میں نے تم کو پانی دے دیا تھا، ایک لوٹا لو وضو کر لو۔ بولے ہاں یاد آیا۔ کیا کرتے کہ پھنسے ہوئے کچھ بچاؤ، اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، اللہ سفارش قبول کر لیں گے۔ ایسی کھانا کھلانے والے کا تو غرض یہ ہے کہ جس کی تم دنیا میں خدمت کرو گے، اگر وہ مسلمان نکلا تو کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے اپنی شفاعت اور اپنی اللہ کے دربار میں بچنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، رہنمائی ہے کہ وہ اپنے اندر نافعیت پیدا کرے، اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانے والی صفت پیدا کرے۔ اس کی برکت سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت بھی کریں گے، مسلمانوں کے تمام مسائل کی حفاظت بھی کریں گے، اس کا حل بھی نکالیں گے۔ اور اگر مسلمان یہ صفت کو چھوڑ دے گا تو پھر اللہ ہی خود ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ مسلمان یا تو ختم ہو جائے گا، اور نہیں ختم ہوگا تو پھر مرتد ہو جائے گا، دین چھوڑ دے گا، جیسا کہ ہو رہا ہے اس زمانے، مرتد ہو جائے گا، غیروں کا دین اپنا لے گا۔ یہ ہونا ہے اللہ کی طرف سے اگر اپنے اندر نافعیت، نفع پہنچانے والی صفت مسلمان پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو صفت نافعیت سے نوازے، نقصان والی صفت سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا